پنڈ دادن ہاں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں یہاں پہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے آج جو ارینج کی ہے میں بڑا خوش بھی ہوا ہوں اور حیران بھی ہوا ہوں کہ ماشاءاللہ پہلے سے جب میں آپ کو چھوڑ کے گیا تھا 5 سال پہلے 4 سال پہلے تو مجھے آپ سب بڑے بہتر ہیلتھ وائز اوور آل امپرووڈ نظر آئے ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ سے دل میں نے شکر ادا کیا کہ یار ماشاءاللہ جس جگہ پہ میں چھوڑ کے گیا تھا یہ آگے اس سے آگے انہوں نے امپروو کیا ہے. تو ایک بات مجھے یہ نظر آئی اور دوسرا مجھے یہ نظر آیا جو کہ میں 3-4 سال یہاں پہ نہیں رہا تھا لیکن دل میں آپ میرے ہمیشہ موجود رہے. میں آپ لوگوں کو فیس بک پہ یا میڈیا میں یا ہمارے جو واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں جس میں ایکٹیویٹیز کی پکچر لگتی رہتی ہیں آپ کی، تو میں آپ کو دیکھ کے خوش ہوتا رہتا تھا کہ ماشاءاللہ. خاص طور پہ آپ نے یہ ریحان بات کر رہا تھا یہاں پہ فنکشن فیملی، وہ میرا خیال ہے پورے پنجاب میں اس سے بہتر فنکشن مجھے کہیں نہیں نظر آیا. اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کی کافی زیادہ ایکٹیویٹیز ایسی تھی اور مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی. مجھے ایسے لگتا تھا کہ اس میں شاید میرا بھی تھوڑا سا کہیں پہ رول ہے. تو ماشاءاللہ آپ یہ کام دن بدن جس طرح کہتے ہیں نا کہ نکھرتا سونے کو جب آگ میں ڈالیں تو وہ دن بدن ہر لمحے بعد اس کی چمک میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ نے بھی اپنے کام میں اس طرح کے کھو کے اپنے آپ کو انوالو کر کے اپنے آپ کو مزید خوبصورت اور اچھا قیمتی سونا بنایا ہے آپ نے. تو میں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کروں گا. دوسرا میں کئی باتیں میرے ذہن میں اس وقت، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اوور لیپ ایک دوسرے کے اوپر آ جائیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنے جذبات کو قابو رکھ کے. مجھے ایسے ہی محسوس ہوا جیسے میں کوئی بہن کھڑی ہوئی تھی، انہیں کہہ رہا تھا کہ میری بالکل اس وقت یہ فیلنگ ہے کہ میں باہر کے ملک گیا ہوا تھا تو اب بڑے سالوں بعد میں واپس آیا ہوں، تو جو احساس ہوتا ہے اپنے گھر میں واپس آنے کا وہ مجھے اب یہاں پہ احساس ہو رہا ہے. باقی میں رستے میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا آپ کے بارے میں، اپنی ساری ٹیم کے بارے میں، کہ جب میں گیا تھا تو اس وقت جب میں نیا پچھلی دفعہ میں جب نیا آیا تھا تو اس وقت میرا کیا احساس تھا پنڈ دادن ہاں کے بارے میں. تو میرے دل میں ایسے جیسے فلم چلتی ہے، فلمیں چل رہی تھیں. مجھے ایسے لگا کہ یار یہ نا شاید دنیا کا سب سے ایک جزیرہ ہے جہاں پہ انفراسٹرکچر بالکل نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر، اور بالکل یہ پنجاب کے سینٹر میں جی ٹی روڈ کے بالکل 40-50-60 کلومیٹر اوے ہے، اور ساری تحصیلیں اتنی ڈیولپ ہیں، اور یہ پتہ نہیں کیوں ڈیولپ نہیں ہے اس طرح. میں پہلی دفعہ جب 5 سال جب میں نے گزارے اس وقت میں پہلے دنوں میں یہ آپ کے بارے میں سوچتا تھا. پھر میں سوچتا تھا کہ یار یہاں کے لوگ کیسے ہیں، تو وہ مجھے جو عام لوگ ہیں ان کے بارے میں سوچتا تو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ سارے نا صبر شکر کر کے زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، اور ان کو تو تھوڑا سا بھی بندہ محکمانہ کوئی بھی توجہ دے تو یہ تو اس کی بہت عزت کرتے ہیں. یہ اور ضلعوں میں یا اور علاقوں میں مجھے یہ چیز نظر نہ آئی، اور مجھے اسی چیز نے مائل کیا کہ میں پنڈ دادن ہاں بار بار آیا کروں. تو وہ بار بار آنے سے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محبت میں اضافہ کرنا تھا. دوسرا آپ لوگوں کا جوہر جو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک علیحدہ قسم کی کوالٹی، جتنی کائنات میں چیزیں ہیں انہوں نے اللہ میاں نے علیحدہ ہر ایک کے اندر ایک رکھا ہوا ہے. تو میں بحیثیت آپ کو ایک پاپولیشن ویلفیئر کا ایک فرد ہونے کے ناطے اگر کہوں کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خلوص کا جوہر رکھا ہوا ہے اور نیک نیتی کا جوہر رکھا ہوا ہے اور انکنڈیشنل محبت، یعنی آپ لوگوں کو پوری تحصیل کے امپلائیز کو اگر میں ایک فرد کہوں تو اس ایک فرد کے اندر میں نے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوبیاں دکھائیں جو بڑی نایاب مجھے نظر آئیں. ان علاقوں میں جہاں پہ پیسے کی انفراسٹرکچر کی ریل پیل ہے بڑے شہروں میں، وہاں پہ یہ نایاب چیزیں ہیں جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، جو مجھے نظر آئیں. اس کے بعد میں نے سوچا یار ہمارے ڈپارٹمنٹ کا کیا کام ہے، یہ کیا کام کر سکتے ہیں. تو میں ان کے اوپر اتنا دباؤ ڈالوں جتنا ان کے وسائل ہیں. تو مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں میرے یہ خیال آیا
کہ یار یہ لوگ تو عبادت کر رہے ہیں، ان کا کام تو وہی ہے جو پیغمبروں کا کام ہے، یعنی خیر کی بات آگے پہنچانا، علم کی بات آگے پہنچانا، تو یہ کام بخوبی کر رہے ہیں۔ جتنی ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، جتنا انہیں افسران نے بتایا ہوا ہے، اتنا تو یہ بالکل کر رہے ہیں۔ تو پھر میں نے آپ لوگوں ہی کی توجہ کے ساتھ مزید آپ کے بارے میں سوچا کہ آپ کیا کیا اور کام کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ماشاءاللہ مجھے ایک وسیع قلبی کا مظاہرہ کیا میرے ساتھ، اپنے آپ کو کہہ لیں کہ پوری خلوص نیت کے ساتھ پیش کیا کہ سر آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا اور کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو میں کریڈٹ دیتا ہوں۔ آپ کے اندر ماشاءاللہ بہت خوبصورت دل والے اور اچھے ذہن والے اور محنتی لوگ موجود ہیں، جو بہت کم جگہوں پہ مجھے نظر آئے ہیں۔ اور میں ترقی جو ہے نا، میرا جو نظریہ ترقی کے بارے میں وہ یہ نہیں ہے کہ جناب اتنے سڑکاں بڑھیاں ہون، سکول کھلے ہون۔ میرا نظریہ ترقی کے بارے میں یہ ہے کہ اس کمیونٹی یا اس معاشرے کے اندر ایسے باشعور لوگ موجود ہوں جو اپنے گھر، علاقے، بڑے شہروں میں اچھے لیونگ سٹینڈرڈ رہنے کے لیے اپنے آبائی علاقوں کو چھوڑ نہ جائیں، بلکہ اس نیت سے وہاں پہ رہیں کہ جی ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے اندر کی خیر کو اپنے ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن تک یہ باتیں نہیں پہنچی ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ان پڑھے لکھے بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے امیر لوگ، ظاہری طور پہ جو میں یہ مادیت نظر آتی ہے، ان کی نسبت بہت اعلیٰ ڈیوٹی آپ انجام دے رہے ہیں، ایسی بہنوں کی مدد کر رہے ہیں، ایسے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں جن کے پاس علم اور وسائل کی دوسری جگہوں کی نسبت بہت کم ہے، اور آپ لوگوں کے چند خوبصورت الفاظ ان کے اندر ایک زندگی کی نئی توانائی بھر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہوئی ہے، اور اس کو بالکل آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، اور یہی کمائی ہے جو ہم نے یہاں سے کر کے جانی ہے۔ اور یہ پوری دنیا کائنات کو، اگر میں کل وہ ایک دیکھ رہا تھا پروگرام یونیورس، کائنات، کہکشاں، ان کے بارے میں، تو ان میں پتہ چلا جی ہماری کائنات سے مراد ایک یہ نظام شمسی نہیں، نظام شمسی کی طرح کے لاکھوں اور اس طرح کے نظام ایک کہکشاں بنتی ہے، اور ایک کہکشاں کے اندر اس طرح کے 50,000 سے بھی زائد اور نظام ہے، نظام شمسی، یعنی اتنی بڑی کائنات ہے کہ وہ انسانی آنکھ، عقل اور علم سے ماوراء ہے۔ اس میں ہم ایک چھوٹی سی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، چھوٹی سی دنیا کے اندر 60، 70، 80، 90، 100 سال ہماری عمر ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس بڑے ٹائم کا حصہ بن جانا ہے، بڑی کائنات کا جو اور جہان، جہاں پہ جہان اور ہے، وہاں پہ ہم نے چلے جانا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی جگہ ہمیں دی گئی ہے، ایکسپیریمنٹل ہمیں بھیجا گیا کہ یہاں سے جا کے اپنا بنا کے آؤ، میرے پاس آپ کو موقع دے رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سب سے محبوب ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ نے آشکار کر کے زمین کے اوپر ہمارے سامنے، اپنی مخلوق کے سامنے ایک ایگزامپل پیدا کی اور بتایا کہ بھئی تم سمجھتے ہو کہ مال و دولت ہونا، اچھے وسائل ہونا محبت ہے؟ نہیں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب جن کے لیے ساری کائناتیں وجود میں آئیں، انہیں دیکھو میں نے کیا دیا۔ انہیں اس شیب ابی طالب میں بھوکا رہنا پڑا کئی سال، انہیں پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے، انہیں وٹے کھا کے، روڑے کھا کے، پتھر کھا کے چپ رہنا پڑا، حالانکہ پوری کے پورے پہاڑ الٹائے جا سکتے تھے۔ اس وقت اللہ میاں نے ان سے پوچھا کہ کہو تو میں فرشتے کے ذریعے کہ پہاڑ الٹا دو، لیکن ان کی آپ عظمت دیکھیں، اپنے دشمنوں کے لیے کہہ رہے نہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم آپ فرمائیں، اور ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ایک سیدھے رستے پہ چلنے والی ہوں گی۔ آپ دیکھیں اس ہستی کو، وہ ہمارے سامنے ایک مثال بنائی گئی اللہ تعالیٰ نے کہ اصل چیزیں یہ ہیں۔ دیکھو میرے محبوب، یعنی ہم اپنا دیکھیں جی، ہمیں جو محبوب ہو ہمارا دنیا میں، ہمارے دوست ہوں، ہم ان کے لیے پیسوں کی برسات
کھانوں کی برسات کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اپنے وسائل، اور سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہ محبت ہے، یہ محبت کی نشانی ہے، جبکہ ہمیں حقیقت یہ بتائی گئی نہیں، محبت یہ نہیں ہے۔ محبت خوبصورتی، بھلائی، نیکی بانٹنا محبت ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ آپ لوگ خاص طور پہ میں اپنی خواتین ساتھیوں کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحبہ ان کی سرخیل ہیں، تو میں ڈاکٹر صاحبہ اور آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا بنیادی کام صرف بچے پالنا، تربیت دینا، اچھی نسل کو دنیا کے سامنے لے کے آنا، اس کے اندر وہ تمام خوبیوں کا پیدا کرنے کا پہلا وسیلہ آپ ہیں۔ آپ نہ صرف یہ کام کر رہی ہیں بلکہ دفتروں میں آ کے، لوگوں کے گھروں میں جا کے انہیں بھی یہ میسیج دے رہی ہیں۔ تو آپ لوگوں کا جو رول ہے اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ ان کا احاطہ کر کے تو آپ کو اپریشیٹ کر سکوں۔ آپ کو صرف اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپریشیٹ کریں گے، آپ کی نسلوں، آنے والی نسلوں کو نیک اور اپنے قریب اور اپنا پیارے بندے بنا کے ان کی صورت میں۔ تو میں بلکہ ڈاکٹر صاحبہ کا اس حوالے سے بھی شکریہ ادا کروں گا کہ اس وقت تحصیل سرائے عالمگیر میں آپ کا کوئی سینئر آفیسر نہیں ہے، پنڈ دادن ہاں میں، تو وہ ڈاکٹر صاحبہ سے میں نے بات کی کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ سارے یہ بڑی آپ کی قدر کرتے ہیں، بڑی آپ سے محبت ہے ان کو، اور آپ بھی ان علاقے کے لوگوں کے لیے دن رات اپنی صحت کا خیال رکھے بغیر محنت کر رہی ہیں۔ تو میں آپ کو ایک مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو۔ دوسرا میں آپ سے ریکویسٹ یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کو لک آفٹر کریں، ان کی ماں کی طرح۔ ان کو یہاں پہ کوئی مسئلہ مسائل جو انتظامی طور پہ ہمیں حل کرنا ہوتا ہے وہ ڈے ٹو ڈے بیسز کے اوپر، میں نہیں چاہتا کہ یہ میرے پاس ادھر آئیں تکلیف میں ہوں، رستے بھی مجھے پتہ چل گیا تھا، تو فوری طور پہ آپ ایز اے تحصیل آفیسر ان کی مدد کریں کہ ان کے کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ کی بڑی کہہ لیں نیک نیتی اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور بذات خود ایک اچھے ماشاءاللہ تربیت ہونے کی نشانی تھی کہ انہوں نے مجھے فوراً کہا سر کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو آپ مجھے کہیں گے اپنی تحصیل والوں کے لیے کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، آپ ہمیشہ کی طرح بڑی شفیق اور بہت کہہ لیں کہ مجھے میری دل کی گہرائیوں سے میں آپ کی کہہ لیں اپنے آپ کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے یہاں پہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ کو پڑھا کے پیدا کروا کے تو یہاں پہ ہمارے پاس بھیجا۔ تو آپ ہماری ہی اس علاقے کی بیٹی ہیں، اس ہماری بہن ہیں، یہ سارے آپ کے چھوٹے بڑے عمروں میں بڑے ہیں لیکن رشتے میں آپ ان کی ماں ہیں ڈپارٹمنٹل ذمہ داریوں کے حوالے سے۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بڑے احسن طریقے سے ڈاکٹر صاحبہ اور آپ مل کے یہاں پہ مزید اپنے کام کو بڑھائیں گے، اور اسے کام نہ سمجھیں، اسے میرا آرڈر نہ سمجھیں، اسے سیکرٹری صاحب کی طرف سے کوئی حکم نامہ نہ سمجھیں۔ میں آج صبح آفتاب صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہم گپ لگا رہے تھے، میں بلکہ شاید آفتاب صاحب نے شروع کی کہ سر ہمارے ڈپارٹمنٹ کے بڑے پازیٹیو پہلو ہیں جن کی طرف ہم عموماً غور نہیں کرتے۔ میں فوراً بول بیٹھا، میں کہا سر میں بھی یہی سوچے ہے، ہم بہت کم غور کرتے ہیں ہمارا ڈپارٹمنٹ۔ پھر میں نے کہا کہ سر تساں غور کیتا ہے اتنے کدی ایمرجنسی نہیں ہوتی، اس میں کانفلکٹ نہیں ہوتی ہیں آپ کو، اس کو باہر کے لوگ آپ کو رشوتیں دینے کے لیے آپ کے لالچ کا امتحان نہیں لیتے، آپ کو ٹائمنگ کی اس طرح پابندی نہیں کرنی پڑتی جس طرح دوسرے محکموں میں کرنی پڑتی ہیں، اس طرح آپ کو دنیا داری کے لالچ کم سے کم آزمائشیں آتی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت کم، میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں گورنمنٹ کے کئی ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کا مجھے موقع ملا، وہاں پہ لوگوں کو ان کے کام کو دیکھنے کا موقع ملا، لیکن جو گھریلو ماحول، جو ایک دوسرے کی عزت کا ماحول یہاں پہ مجھے نظر آیا، میں یہاں پہ ٹک کی گیا ہوں۔ اب اور مجھے موقع ملے ہیں لیکن میں بس چپ ہو جاتا ہوں، نہیں جی بس اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا شکر والا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہ رکھیں اور دوسروں کو بالکل نہ بتائیں، نظریں بھی لوگوں کی لگتی ہوتی ہیں۔ آرام سے سکون سے زندگی گزاریں، کسی کو سمجھتا ہے کہ جی مجھے آگے جانا ہے، مجبوری ہے،
تو جائے، ہماری سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہم جہاں بھی رہیں گے ہم آپ کے لیے دعا کو بھی رہیں گے۔ اور دوسرا میں اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خواتین جو ہے نا، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، میں نے بڑا غور کرنے کے بعد ان کا رول دیکھا ہے، یہ اپنے کام سے ہٹ کے زیادہ کام کر رہی ہیں اور ان کے مسائل بھی زیادہ ہیں۔ ان کو اگر آپ کی طرف سے رسپیکٹ ملے گی تو ان کی انرجی لیول بہت بہتر ہو جائے گا۔ اب بیچاریاں اس وقت جب باہر نکلتی ہیں، مردوں کی جاہلانہ نظروں کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں پتہ بھی فوراً چل جاتا ہے۔ اللہ میاں نے ان کے اندر سسٹم لگائے ہوئے ہیں، کئی دفعہ ہمارے ہی اندر سے کئی دفعہ کوئی اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، انہیں پریشانیاں ہوتی ہیں، تو کم سے کم ہم اپنے آپ کو قابو میں رکھ کے، ان کی عزت کو مقدم رکھ کے، تو جب ہمیں دفتروں میں انہیں اچھا ماحول دیں گے، پروٹیکشن انہیں فیل ہوگی کہ جی ہمارے اپنے بھائیوں کی طرح، بھائی تو نہیں ہیں لیکن بھائیوں سے بڑھ کے یہ ہماری رسپیکٹ کر رہے ہیں، تو پھر دیکھیے گا آپ کو جو ان کے کام کی برکت ہے وہ آپ کو اپنے کام میں محسوس ہوگی۔ ان کی دعائیں لیں آپ۔ اللہ میاں نے عورت کو صرف دعائیں دینے کے لیے اور نگہداشت کرنے کا ماحول بنانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے، تو وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے سینٹروں پہ ان کو بالکل کوشش کریں کہ جو کام باہر نکل کے گھوم پھر کے کرنے والے ہیں، کوشش کریں کہ وہ ان سے نہ لیں۔ وہ یہ پھر دیکھیں آپ کو کیا کیا ان کی دعائیں ہوگی اور آپ کے سارے کام آسان ہوں گے۔ یہ میرا تجربہ ہے، تجربے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گھریلو ماحول والا محکمہ دیا ہوا ہے اور ہم 8-9 گھنٹے اس سے گزارتے ہیں، اتنے ہی ہم اپنے گھروں میں گزارتے ہیں، باقی ہم سو کے گزارتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا گھر بھی ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اور ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی ہمارا گھر ہے۔ تو میں آفتاب صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انتہائی اہم بات آپ لوگوں سے کی، وقت کی۔ وقت سب سے قیمتی وسیلہ ہے، وسائل میں سے آتا ہے، جس کو ہم نے تبھی دے سکنے کے اہل اپنے آپ کو سمجھنا ہے جب ہم بچوں کی پیدائش میں اور خواتین کے ساتھ ہمارا حسن سلوک ہوگا تو انہیں پراپر ٹائم ہم دے سکیں گے، تو یہی زندگی ہے۔ یہ اشفاق احمد صاحب کی بات مجھے یاد آ گئی، ان سے کسی نے پوچھا کہ زندگی کیا ہوتی ہے، ہمیں ذرا سمجھائیں، آپ بڑے دانشور عالم ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے کسی بزرگ نے بات بتائی ہوئی تھی، میں نے ویسے انہیں بتا دی۔ کہتے ہیں وقت آپ کا یہ زندگی ہے، آپ کی توجہ جو ہے وہ وقت کو لے کے جانے والا کیریئر ہے، یعنی آپ جس چیز پہ توجہ دیتے ہیں اس پہ کی طرف آپ کا وقت جاتا ہے، یعنی آپ کی زندگی جاتی ہے۔ تو جب 8 ہوتے بچے پیدا ہوندے نے ہر سال بعد نال بیماری بھی ماں نوں تھوڑی بہت لگتی ہے، خون دی کمی اگے ہی سانوں موجود ہے، تو پھر وقت جتنا بھی بیچاری ماں دے سکتی ہے وہ اس طرح کی کوالٹی والا وقت نہیں ہوتا۔ وہ کہہ لیں کہ بیچاری ایسے اس کی آنکھوں میں ایک نا امیدی بھی ہوتی ہے اپنی صحت کے حوالے سے، اپنے حالات کے حوالے سے کہ بیٹے میں تمہیں کیا دے کے جا رہی ہوں، یا بیٹی میں تمہیں، اس طرح کی حسرت والی چیزیں ایک ماں کے ذہن میں ہوتی ہیں جب وہ معاشرتی جبر کے ذریعے بچے پیدا کر رہی ہو۔ مثلاً بیٹیاں ہو رہی ہیں، اس کو دباؤ معاشرے نے ڈال دیا ہوا ہے۔ یہ اب آپ لوگوں کے جہاد کے ایریاز ہیں کہ آپ نے بیٹیوں کی عظمت کے بارے میں بتانا ہے۔ اگر بیٹیاں اگر کم تر ہوتی تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی سوچ کے ساتھ ہی سب کچھ چینج ہو سکنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہوئی تھی، وہ اپنے لیے بیٹے منگوا لیتے، سوچتے کہ جی میرے بیٹے ہونے چاہیے، تو بیٹے آ جاتے۔ یہ تو ایک معاشرتی، ہم ہندوانہ طرز معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں، اکثریت ہم میں سے ہندو تھی، تو یہ تو ہم وہاں سے چیزیں لے کے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ میری بہنیں، میرے بھائی، ہم سب ڈپارٹمنٹل کلیگ، ہمارے جہاد کے سارے وہ سماجی بت ہیں جو ہم نے توڑنے ہیں، اور وہ ہم نے ڈپارٹمنٹل ذمہ داری سمجھ کے نہیں، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہوئی ہے بطور اشرف المخلوقات۔ تو ہمارے لیے تو بڑی آسانی ہے، ہمارے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہستی جو نہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ کافر ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، وہ سب کے لیے رحمت کا ایک کانٹینیوس جاری و ساری سلسلہ ہے، اور وہ زندہ ہیں۔
ہماری تصور میں نہیں آ سکتے، جب شہید ہمارے تصور میں نہیں آ سکتے اور وہ زندہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا، تو جن کے ذریعے یہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ کہلوائے ہیں ان کا رتبہ تو ہماری سوچ سے بھی بڑا ہے نا، زندگی موت سے بلند ہے۔ تو ہم ایٹ دا اینڈ، زیادہ لمبی میرا باتیں ہوگی، اصل میں میرے دل میں آپ کو دیکھ کے مل کے تو دل میرا چاہ رہا ہے کہ میں باتیں کرتا جاؤں اور شاید کہیں نہ کہیں میرا خلوص یا پیار جو آپ لوگوں نے مجھے دیا ہوا ہے وہ میں ریٹرن کر سکوں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ایٹ دا اینڈ آف ڈے میں سب کو مبارکباد بھی دوں گا سب لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ ایک اچھے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کا موقع دیا، اور میں یہ آپ سے دعا کی درخواست کروں گا کہ آپ دعا کیجئے گا کہ میرا آنا آپ سب کے لیے اور اس علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ اس ناچیز کے ذریعے کوئی اچھے ہم مل جل کے کاموں میں اضافہ کریں، اور تاکہ سب پورے ڈپارٹمنٹ کے لیے ہم دعائیں لیں۔ اور باقی میرے کسی بھائی نے شاید یہاں سے مجھے کہا تھا KDP والی بات، وہ آفتاب صاحب گواہ ہیں اس چیز کے کہ میں یہاں پہ مجھے آئے ہوئے میرا حال 15-20 دن ہو گئے ہیں، تو تقریباً 10-15 دنوں ہفتہ 10 دن پہلے DG صاحبہ آئی ہیں ہماری نئی DG میڈم سمن رائے، تو شی از ویری کلیئر ہیڈڈ، ان کا ذہن بالکل صاف اور وہ جانتی ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ تو وہ اللہ کا فضل تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے ہمت دی کہ میں نے آتے ہی انہیں نا مسئلہ، کیونکہ میرے سامنے آپ کے مسائل سامنے ہوتے ہیں، تنہاؤں کا مسئلہ خاص طور پہ، تو میں نے انہیں بیان کیا کہ میڈم میں آپ سے نا ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ اٹ از ویری سیریس۔ تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ مجھے فون کر لینا۔ میں نے فون کیا، انہوں نے فون اٹینڈ نہیں کیا، تو ان کو اللہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید بہتر ہمارے لیے ثابت کرے۔ انہوں نے مجھے رات کو فون کیا، کہا کہ حسن میں اصل میں بزی تھی، تو میں پھر میری عادت ہے کہ مجھے کوئی بھی کہے میرا ورکر تو میں اس کو ریٹرن کرتی ہوں کال، تو سوری یہ رات کا ٹائم ہے تو پتہ نہیں آپ ڈسٹرب نہ ہوئے ہوں۔ تو میں نے کہا نہیں میڈم میں اتنا خوش ہوں کہ آپ نے مجھے فون کر لیا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہے اور بڑی امید ہے آپ کے فون کرنے سے کہ آئندہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے کئی مسائل ماشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ ابھی بے شک آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن میرے اندر امید کی کرن آ گئی ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ جی مسئلہ بتائیں آپ۔ پھر میں نے آپ کا مسئلہ بتایا، انہیں اس وقت تک نئی آئی تھی، ابھی یہ چیز کا نہیں تھا پتہ۔ میں نے بتایا کہ جی اس طریقے سے ڈپارٹمنٹ ڈبل کیا گیا 2013-14 میں، ڈبل ہونے کے بعد وہ کامیاب چلا، اس کی ویلیویشن جو ہوئی وہ ڈپارٹمنٹ میں ضم کر دیا گیا۔ اب امپلائیز کا مسئلہ ہے، امپلائیز کے کانٹریکٹ کا مسئلہ ہے، ان کی کچھ اور انسیکیورٹیز، ان کے کچھ اور خدشات ہیں، ان کا مسئلہ ہے۔ وہ پھر میں نے انہیں 1 by 1 سارے بتائے، تو بڑا اچھا انہوں نے سنا اور مجھے یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ ڈونٹ وری، میں اپنے امپلائیز کا خیال رکھتی ہوں، ان کے سارے کام میں کروں گی۔ پھر مجھے 1-2 اور ڈپارٹمنٹ کے بندے ملے اتفاقاً ہی، جن کے ساتھ میڈم کام کر چکی تھی پچھلے ڈپارٹمنٹ، انہوں نے ویریفائی کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ میڈم بالکل اپنے عملے کے لیے کام کرنے والی خاتون ہے۔ تو میں تسلی بخش ہو گیا، اللہ کا میں نے شکر ادا کیا۔ پھر مجھے کل پرسوں سیکٹری صاحب سے بھی بات کرنے کا موقع ملا، ان کے سامنے بھی میں نے آپ کا مسئلہ رکھا۔ پھر مجھے سنڈے آپ پرسوں مجھے سیکٹری صاحب نے عزت بخشی، مجھے خود فون کیا اور مجھے کہا کہ حسن تمہاری بات ہوئی تھی تو یار وہ تو ہم کام کر رہے ہیں آلریڈی ان کے اوپر، تو یہ کیوں آ رہے ہیں یہاں پہ لوگ؟ میں کہ سر مینوں نہیں پتا کیوں آ رہے، لیکن میں سنیا ضرور سی۔ پھر میں جیلم والے نال گل کی جڑے انہوں دے لیڈرز نے، تو انہوں نے مینوں کہا سر سانوں کہا گیا ہے لیکن اسی نہیں جا رہے، کیونکہ سانوں پتہ ہے کہ لیڈرشپ نویں آئی ہے تو انہوں ناراض نہیں کرنا چاہیے، ہالے پہلے سانوں انہوں نال گل کرنی چاہیے، تو تسی کائنڈلی ساڈی انہوں نال میٹنگ طے کرا دو۔ میں نے پھر فوراً سیکٹری صاحب سے میسج کیا کہ سر میں نے بات کرنی آپ سے، تو انہوں نے پھر مجھے فون
کیا بلکہ میسیج کیا، ہاں آپ بتاؤ ابھی میں ذرا بزی ہوں، میسیج کر لو۔ میسیج میں نے انہیں کہہ دیا کہ سر یہ ان کے مسائل ہیں اور کچھ جینون ہیں، تو وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا انہیں نیکسٹ ویک یعنی یہ جو ویک ہے اس میں کسی دن بھی مجھ سے بات کر کے تو انہیں بھیج دو۔ تو بہرحال آپ انہیں کہو کہ کوشش کریں کہ ہم پہ ٹرسٹ کریں، ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اس وقت میں آپ لوگوں کو بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک تو اچھا گمان رکھیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی تعلیم دی ہوئی ہے کہ آپ ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اور خاص طور پہ اپنے محکمے کے بڑوں کے اوپر اچھا گمان رکھیں، اور انشاءاللہ آپ کے کام ضرور ہوں گے، آپ کا ہر جائز کام ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیمات دی ہوئی ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کے بھیجنے کے بعد ہمیں آسانی کر دی ہے، صبر سے بھی ہم نے کام لینا ہے۔ ہم نے جہاں پہ ہو سکا لوگوں کے اوپر پردے ڈالنے کی، اپنے آپ کو متحد رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور نیک گمان کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہر مسئلہ حل ہوگا، اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ مجھے یہی سمجھیں کہ آپ کا ہی ایک نمائندہ جہلم میں بیٹھا ہوا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔